السلام علیکم دوستو، جو لوگ شادیوں میں لڑکیوں کو نچاتے ہیں، سنیے یہ بیان مولانا جرجیز کی آواز میں۔ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے جس کا نام ہے غازی آباد۔ بائی روڈ جب آپ غازی آباد سے دلی جائیں گے تو غازی آباد اور دلی کے بیچ میں ایک قصبہ پڑتا ہے جس کا نام ہے لونی، لونی۔ مسلمانوں کی اکثریت یہاں رہتی ہے، مسلمان زیادہ اس بستی میں رہتے ہیں اور سب اللہ کا شکر ہے زیادہ تر دولت مند، پیسے والے اور بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک۔ اس گاؤں کے اندر دو سگے بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی۔ دو سگے بھائیوں کی بارات لونی سے ہٹ کر ایک دوسرے گاؤں میں جانا تھی اور لڑکیاں دونوں اسی گاؤں کی تھیں۔ ایک ساتھ بارات جانا تھی، ایک لڑکے کی بارات اس لڑکی کی یہاں، دوسرے لڑکے کی بارات دوسری لڑکی کی یہاں جانا تھی۔ گاؤں ایک ہی تھا اور بارات دونوں کی ایک ساتھ جانا تھی۔ صرف نکاح سے ایک دن پہلے ان دو امیر باپ کے بیٹوں نے، ان دونوں بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے یار اور دوستوں کو بلا کر آج کی رات کو رنگین کر لیں اور ڈانس کروا لیں، ناچ کروائیں، گانے سے ہم اپنی محفل کو سجائیں۔ تو ان لوگوں نے دلی جا کر، دونوں بھائیوں نے دلی جا کر دلی سے کچھ طوائفوں کو پیسہ دیا اور پیسہ دے کر ان کو رات بھر گانے کے لیے اور ناچنے کے لیے وہاں سے بک کر لیا اور ان کو لے آئے۔ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ لونی آ جاتی ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، محفل سج گئی ہے، یار دوست بھی آ گئے ہیں، پورے گھر کے اندر دوست بھرے پڑے ہیں۔ دلی سے جو طوائفیں آئی تھی انہوں نے اپنا کارکرم شروع کر دیا۔ کارکرم شروع ہو گیا، ناچ شروع ہو گیا، گانا شروع ہو گیا۔ طوائفوں نے اپنے ٹھمکے دکھانا شروع کر دیا، اپنی کمر مٹکانا شروع کر دی۔ گانے میں ایک سے ایک بے شرم و بے حیا گانے گانے لگے۔ یہ دونوں بھائی اور ان کے یار دوست مزے لے لے کر اس رات کا مزہ لے رہے ہیں، ان طوائفوں کے چھلکتے ہوئے جسم اور ان کی کمر کے مٹکنے کا اور ٹھمکوں کا آنند لے رہے ہیں۔ رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا، رات کب گزر گئی پتہ نہیں چلا۔ صبح فجر کی آذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان دونوں بھائیوں کے مکان سے کوئی 200-300 میٹر کی دوری پر مسجد ہے اور اس مسجد سے ایک مؤذن اذان دے رہا ہے۔ اس کی اذان کی آواز اس گھر میں بھی آ رہی ہے جہاں ناچ و گانا ہو رہا ہے۔ ان طوائفوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنے پائلوں کی چھنکار روک دی، اپنے کمر کا ٹھمکا چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اذان کو سنتی ہیں اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ان طوائفوں نے ناچنا چھوڑ دیا، انہوں نے گانا چھوڑ دیا، یہ سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان طوائفوں کے کھڑے ہو جانے سے اور خاموش ہو جانے سے ان دونوں بھائیوں کو بہت غصہ آیا۔ دونوں بھائیوں نے ان طوائفوں سے کہا، کیا ہوا، رک کیسے گئی ہو؟ یہ ٹھمکے دکھانا، ناچنا اور گانا تم نے بند کیسے کر دیا؟ ان طوائفوں نے کہا، صاحب یہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان کے احترام کی وجہ سے میں رک گئی ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا، کیوں رکی ہو؟ نہیں ناچ گانا شروع کرو۔ ان طوائفوں نے کہا، دیکھیے صاحب ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ہم بھلے ہی مجبوری میں اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں اور ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اذان کی آواز کا بھی ہم احترام نہ کریں۔ اتنا تو ہم مانتے ہیں، اتنا تو ڈر ہمیں بھی ہے۔ صاحب تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اذان ہو جانے دیجئے، اس کے بعد ہم ناچنا اور گانا شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ان دونوں بھائیوں نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، اذان تو دن بھر میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے، وہ تو پھر ہو جائے گی، لیکن تم تو بار بار نہیں آتی ہو، تم تو آج آئی ہو کل تھوڑی آؤ گی۔
مؤذن اپنا کام کر رہا، اس کو کرنے دو، تم اپنا کام شروع کرو، چلو ناچو۔ اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، شادی کرنی چاہیے، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دی اور ناچنا پھر